بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر احباب، آموزش زبان فارسی گروپ میں ہماری پہلی گفتگو فارسی زبان کے اجمالی تعارف کے حوالے سے تھی، جو یقیناً آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے اس گفتگو میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے تین چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک اس زبان کا ذخیرہ الفاظ ہے، ایک اس کے گرامر کے قواعد و ضوابط ہیں جسے ہم صرف و نحو بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا پھر ان قواعد کو اور ذخیرہ الفاظ کو استعمال میں لاتے ہوئے اس میں اجرا اور تطبیق ہے اس کی، تاکہ ہم اس زبان کو بولنے کے قابل ہو سکیں، اسے سمجھنے کے قابل ہو سکیں، لکھنے کے قابل ہو سکیں، پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو آج بتوفیق اللہ تعالی ہم باقاعدہ طور پہ پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج کے سبق میں ہم مصدر کی تعریف اور اس کی پہچان اور فارسی زبان کے چند بنیادی مصادر پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان میں جو ورب ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ان کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف فارمز ہوتی ہیں، اور ہر فعل کا کوئی نہ کوئی روٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ فارسی زبان میں فعلوں کی اور اسموں کی جو بنیاد ہے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو جو تصویر بھیجی گئی ہے گروپ میں، اس میں مصدر کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ مصدر کے لفظی معنی جائے صدور، یعنی نکلنے کی جگہ ہیں۔ چونکہ اس سے بھی مختلف قسم کے اسم و فعل نکلتے ہیں، اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ یہ مصدر کا لفظی معنی بتایا گیا ہے کہ مصدر کا لفظی معنی جائے صدور، کسی چیز کے صادر ہونے، کسی چیز کے نکلنے کی جگہ ہے، اور فارسی زبان میں مصدر سے ہی مختلف قسم کے ورب اور ناؤن یعنی اسم اور فعل وہ بنائے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، جنہیں ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے مختلف جملوں میں دوران گفتگو، اس لیے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان کی اصطلاح میں یعنی گرامر کی زبان میں ہم مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا معلوم ہو، اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ فارسی میں مصادر کے آخر میں دال نون یا تا نون کے الفاظ آتے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے۔ مصدر کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے یا گرامر کی زبان میں مصدر کا ایک خاص معنی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا معلوم ہو۔ تو یہ تین لفظ بولے جاتے ہیں، کرنا، ہونا اور سہنا۔ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی بالارادہ ایک کام کر رہا ہے، مثلا زید قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو یہ کام کا کرنا ہے۔ لیکن ہونا وہاں استعمال ہوگا کہ جہاں آپ کسی کام کا واقع ہونا بیان کر رہے ہیں اور اس واقع ہونے میں اس چیز کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بارش اپنی مرضی سے نہیں ہو رہی، اپنے ارادے سے نہیں ہو رہی، تو یہ ہونا ہو گیا۔ اور زید قرآن کریم پڑھ رہا ہے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، تو وہ کام کا کرنا ہو گیا۔ اور سہنا سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی کام آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے اور آپ اسے سہ رہے ہیں، جیسے کسی کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو یہ کام کا سہنا ہے۔ مصدر ایک اسم ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا بھی بیان ہو سکتا ہے، ہونا بھی بیان ہو سکتا ہے، اور سہنا بھی بیان ہو سکتا ہے۔ اور اس کی فارسی میں علامت یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں دن یا تن یعنی دال نون یا تا نون کے الفاظ آئیں گے، جیسے کہ جو چند مصادر کی تصویر آپ کو بھیجی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمدن، رفتن، یہ دو فارسی کے مصدر ہیں۔ آمدن کے آخر میں دال اور نون ہے، جبکہ رفتن کے آخر میں تا اور نون ہے۔
اردو میں مصدر کی نشانی نا کا لفظ ہے، جو اردو میں مصدر کے آخر میں آتا ہے، آنا، جانا، کھانا پینا وغیرہ، ان کے آخر میں نا کا لفظ آتا ہے، اور فارسی میں دن یا تن۔ مصدر کی تعریف اور اس کا لفظی لغوی معنی، اس کو پہچاننے کا طریقہ فارسی میں، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب آپ آ جائیے اس صفحے پر جہاں مصادر لکھے ہوئے ہیں، پہلا سبق فارسی کے مصادر کا۔ تو یہاں ہم نے 2-3 چیزیں سمجھنا ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو پہلی لائن ہے اس میں اوپر لکھا ہوا ہے مصدر، اور آگے معنی، اس سے آگے مضارع، اس سے آگے معنی، اور 5ویں خانے میں حاصل مصدر کا لفظ اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مصدر کے نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ فارسی زبان میں مصدر ہیں، جیسے آمدن، رفتن، خوردن، نوشیدن، جن سے مختلف قسم کے اسم اور فعل وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں بنانا سیکھیں گے۔ اس سے اگلے میں اردو زبان میں اس مصدر کا معنی لکھا ہوا ہے، مثلا آمدن کے آگے آنا لکھا ہوا ہے تو یہ آمدن کا اردو ترجمہ ہے، رفتن کے آگے جانا، خوردن کے آگے کھانا، تو یہ ان کے معنی ہیں اردو میں جو اس مصدر کا معنی ہے۔ تو مصدر کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ مصدر کا مصدر کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ رفتن کا معنی گیا یا جائے گا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رفتن کا معنی اردو میں بھی مصدر کے ساتھ ہی کریں گے، جانا، جو کہ اردو کا مصدر ہے۔ اس سے آگے تیسرے خانے میں مضارع لکھا ہوا ہے۔ مضارع کی تفصیل تو آگے آ جائے گی، سر دست آپ صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح کسی بھی فعل کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، ہم انگلش گرامر میں پڑھتے ہیں کہ ورب کی مختلف فارمز ہیں، تو مضارع بھی فعل کی ایک فارم ہے، ایک شکل ہے، جس کے متعلق تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے۔ اور ہر مصدر کے ساتھ اس کا مضارع یاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ مضارع کے حوالے سے کوئی ایسا قاعدہ کلیہ، کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ مضارع خود تیار کر سکیں، فعل کی یہ فارم آپ خود تیار کر سکیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ہر مصدر کا مضارع آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آمدن مصدر ہو گیا، اس کا اردو میں ترجمہ آنا ہو گیا، اور اس کے بعد آگے اس کا مضارع، آمدن کا مضارع یعنی اس کی ایک اور فارم وہ آید ہے، اور آگے اس کا معنی ہو گیا آئے، اور حاصل مصدر یہ 5ویں چیز ہے۔ اس کے بارے میں بھی سر دست ہم نے اس کو صرف یاد کر لینا ہے، اس کی تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائے گی۔ تو آج ہم 10 مصادر فارسی کے پڑھیں گے، اور میں ان کو پڑھوں گا، اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ بھی جب اس آڈیو کو سنیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے، کیونکہ کسی بھی زبان میں ریڈنگ یعنی قرأت جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آمدن آنا، آید، رفتن جانا، رود، خوردن کھانا، خورد، یہاں پہ واو سائلنٹ ہے، یعنی واو پڑھی نہیں جائے گی، اور فارسی زبان میں لفظ خا کے بعد جب بھی واو آتی ہے تو وہ پڑھی نہیں جاتی، یعنی اس کو خوردن نہیں پڑھ سکتے یا خورد نہیں پڑھ سکتے، بلکہ واو سائلنٹ ہوگی، وہ پڑھی نہیں جائے گی۔ خوردن اور خورد، نوشیدن پینا، نوشد، نوشتن، نوشتن واو کے نیچے یہاں زیر ہوگی، نوشتن لکھنا، نویسد، خواندن پڑھنا، خواند، یہاں بھی خا کے بعد واو آئی ہے تو واو پڑھی نہیں جائے گی، نہ مصدر میں پڑھی جائے گی اور نہ ہی مضارع میں، دونوں جگہ یہ سائلنٹ ہوگی۔ دادن دینا، دہد، یہ دہد ہے، دال کے بعد مضارع میں ہا ہے، دہد۔ گرفتن، گرفتن لینا یا پکڑنا، گیرد۔ نشستن بیٹھنا، نشیند۔ برخاستن اٹھنا، برخیزد، برخاستن اٹھنا، برخیزد۔
ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ آمدن آنا، آید، رفتن جانا، رود، خوردن کھانا، خورد، نوشیدن پینا، نوشد، نوشتن لکھنا، نویسد، خواندن پڑھنا، خواند، دادن دینا، دہد، گرفتن لینا یا پکڑنا، گیرد، نشستن بیٹھنا، نشیند، برخاستن اٹھنا، برخیزد۔ اس میں آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اب بھی غور فرما سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے مضارع دیکھے ہیں ان مصادر کے، تو ہر مضارع کے آخر میں دال کا حرف ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر یعنی اس کے ماقبل پر زبر آئی ہے۔ آید میں بھی آخر میں دال ہے اور دال سے پہلے یا پہ زبر ہے، رود میں بھی دال اور دال سے پہلے زبر ہے، خورد میں بھی آخری حرف دال ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، نوشد، نویسد، خواند، دہد، گیرد، نشیند، برخیزد، ان سب میں مضارع کے آخر میں دال اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور اسے آپ مضارع کی نشانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کی یہ نشانی ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ دال ساکن آتی ہے اور اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہوتی ہے۔ تو یہ 10 مصادر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو آپ اچھی طرح جب تک ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، انہیں یاد نہیں کریں گے، اور اس یاد کرنے کے لیے آپ کو انہیں چند دفعہ پڑھنا پڑے گا توجہ کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے جی کہ رٹا لگوایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سمجھ کر رٹا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد اگر آپ اسے یاد کرنے کے لیے رٹا لگاتے ہیں تو قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے بھی تو رٹا ہی لگایا جاتا ہے، لہٰذا یہ مطلقاً بری چیز نہیں ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں سمیٹنا چاہیے، اور کم از کم آپ ان 10 مصادر کو 10 دفعہ 15 دفعہ ان کے ترجمہ اور ان کے مضارع سمیت اس طرح پڑھیے کہ یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ ہم جب ان سے آگے مختلف قسم کے اسم اور فعل بنائیں تو اس وقت ہمیں مصادر خوب اچھی طرح یاد ہوں، اور ان سے آگے اسم اور فعل بنانے میں ہمیں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ یہ آج کا ہمارا پہلا سبق تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اگر کوئی بھی دوست آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ وائس میسج کے ذریعے یا تحریراً اپنا سوال گروپ میں بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔